فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کمنٹس ہیں یا جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہیں کہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کا پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ اور مقدمات میں ان کی جو کمنٹس ہیں وہ صحت مند نہیں ہے، انصاف کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وکلاء کے ساتھ توہین آمیز رویہ برتا جا رہا ہے، اور جو 1200 کے لگ بھگ نامینیشن پیپر پی ٹی آئی کے ریجیکٹ ہوئے وہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور سوال یہ کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دیا جا رہا ہے، ملک بھر میں اغوا ہو رہے ہیں، لوگ تجویز کنندہ اغوا ہو رہے ہیں، اور فاضل چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اپنے تئیں کہ گویا ملک میں امن کی آشتی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف باضابطہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو انتہائی نامناسب سمجھتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی انصاف نہیں دے سکتا ہے تو بہتر یہ ضرور ہوگا کہ ہماری توہین نہ کی جائے، ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے، ہمارے موازنے نہ کرائے جائے، جس طرح کے کل دور میں اغوا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کو یہ علم ہے کہ ہر دور میں اغوا لوگ ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے اغوا ہو چکے ہیں، کون کرتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے عوام کے اپنے اس حق کو تحفظ دینے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے دور میں ان کے خلاف دائر کی گئی جو ریفرنس تھا اور جس کے حوالے سے ہم نے ریگریٹل کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن شاید چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دل سے اس بغض کو نکال نہیں سکے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کے کمنٹس اور پی ٹی آئی کے کیسز خصوصاً نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے جلدی سے 7 رکنی بینچ بنایا گیا، لیکن خان کے ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بینچ نہیں بنایا گیا۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر نواز شریف کو آپ سنوائی دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے، 4 مہینے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے تمام مقدمات کی منتقلی کے لیے 186 اے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کیے، تاریخ نہیں لگ رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے مقدمات جو ہیں نہ کہ صرف تاخیر کا شکار ہیں، بلکہ پی ٹی آئی اب سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو انصاف نہیں ملنے والا ہے، اور ہم آج واضح طور پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات، جہاں پورے ملک میں پورا نظام ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، ایسی صورت میں عدل سے وابستہ اداروں کی طرف سے ہمارا تصحیح کیا جانا، ہمارے موازنے کرائے جانے، ہمارے کیسز کو نظر انداز کیا جانا، یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ کسی بھی سپریم کورٹ کے کسی جج کے جو کنڈکٹ ہے اس سے کمنجوریٹ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے وکلاء، اپنے لیڈر، ان کے حوالے سے دیے گئے تمام کلمات کی شدید مذمت کرتی ہیں، اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب ہماری تصحیح نہ اڑائیں، باز آ جائیں اس سے۔ آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے، کوئی حق نہیں آپ کو کہ آپ ہمیں نشان ستم بنائیں، آپ ہماری تصدیق کریں۔ آپ نے پی ٹی آئی اور خان صاحب نے اس پہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ ہم بطور وکیل یہ بھی سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کو نظر آنا چاہیے کہ جن آر اوز کے رکھنے کے لیے
ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ نے عمیر نیازی صاحب کو جو کنٹمپٹ کا نوٹس بھیجا، ان آروز کا کنڈکٹ آپ نے دیکھا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ان آروز جن پہ اعتماد کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ جی میں نے تو آپ پہ اعتماد کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس کی باس پرس ہوتی، بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن سے باس پرس ہوتی، آئی جی سے باس پرس ہوتی، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے، لوگوں کے خواتین کے کپڑے اتار رہے، تجویز کنندہ اور تعین کنندہ اغوا ہو رہے ہیں۔ آئے دن ہمارے امیدوار آج بھی اٹھائے گئے، کل بھی اٹھائے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر انصاف کے ادارے اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور اتنے ان کو ناانصافی، ظلم، جبر ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ایسے مقدمات ان بینچز کے سپرد کیے جائے جن سے عوام کو انصاف کی توقع ہو۔ اور دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ہماری اور جے یو آئی شیرانی صاحب کی الائنس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ ہمارے بلوچستان کے صدر ڈاکٹر منیر اور ہمارے جنرل سیکرٹری سالار خان کاکڑ، دو رکنی کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کا باقاعدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے، اور جتنے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہیں، باقی تفصیل جو ہے بعد میں وہ خود پروناؤنس کریں گے۔